ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام رپورٹرز ڈائری کے ساتھ میں ہوں عمیر عصمت۔ این اے 109 میں ضمنی انتخاب کا اعلان ہو چکا۔ 19 مارچ کو پولنگ کا میدان سجے گا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی چھوڑی ہوئی نشست دوبارہ جیت پائے گی یا پی ڈی ایم کا اس بار وار چلے گا؟ عوام کو اس ضمنی انتخاب سے کیا امیدیں؟ یہ سب گفتگو کریں گے ہم آج کے اس پروگرام میں۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں این اے 109 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے، جو کہ 19 مارچ کو ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا اس ضمنی انتخاب کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا وہ الیکشن میں حصہ لے گی یا الیکشن عمل کا بائیکاٹ کیا جائے گا؟ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری اعجاز ورک صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے۔ کیا کہنا چاہیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہے یہ جو ضمنی انتخاب 19 مارچ کو ہوگا اس کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تھینک یو سٹی 41۔ جی پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف، ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، ان کی قیادت میں پوری طرح تیار ہے ضمنی الیکشن کے لیے۔ اور اس کے متعلق اب کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے کل، اس کی وجہ سے کچھ جوڈیشل کنفیوژن آ جائے تو علیحدہ بات ہے، ادروائز ہماری بھی پوری تیاری ہے، ہمارا حلقہ بھی تیار ہے، ہماری ٹیم بھی تیار ہے، اور 10 تاریخ سے 14 فروری تک اس کے کاغذات نامزدگی ہم پوری طرح تیار ہیں، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ ہماری پارٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، تو اس سلسلے میں جس حلقوں کی پہلے لسٹ آئی ہے وہاں بھی انہوں نے کینڈیڈیٹس اپنے فائنل کر دیے ہیں، تو امید ہے کہ چند دنوں تک نا جیسے جیسے یہ پروسیس آگے بڑھے گا تو پارٹی انشاءاللہ تعالی ہماری بھی اناؤنسمنٹ کر دے گی۔ اچھا چودھری صاحب، ایک اور چیز، پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں آپ کی اتحادی ہے مسلم لیگ نون کی، پی ڈی ایم اتحاد میں، کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے امیدوار میدان میں اتاریں گی؟ اس بات کو میں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی ایک سیڈ ڈیمائس ہوئی ہے سردار جعفر لغاری ایم این اے ڈی جی خان سے۔ وہاں پر مسلم لیگ نون نے سردار اویس لغاری جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ان کے بیٹے کو نامینیٹ کیا ہے، عمار کو، اور پیپلز پارٹی نے ایکس آئی جی ہیں گرچاندی صاحب، ان کو نامینیٹ کیا ہے۔ تو اسی چیز کو میرے خیال آگے بڑھایا جائے گا۔ دونوں پارٹیاں، میرا ذاتی خیال ہے، انڈیویجولی کنٹیسٹ کر رہی ہیں جیسے ڈی جی خان میں ہے، تو ادھر بھی چانسز یہی ہیں کہ دونوں پارٹی اور آئندہ جنرل الیکشن میں بھی یہ انڈیویجولی کنٹیسٹ کریں گے۔ اچھا چودھری صاحب، اگر ہم اوور آل ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو معاشی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کی کافی زیادہ خراب ہے، اور عوام جو ہے اگر ان کو دیکھیں تو پی ڈی ایم کے حوالے سے کافی زیادہ تحفظات ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ملک میں جو اس وقت مہنگائی ہے اس سب کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں الیکشن میں جانا مسلم لیگ نون کے لیے کافی مشکل نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی پاکستانی اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ مہنگائی نہیں ہے، اور مہنگائی کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی زندگی جو ہے، مشکلات جو ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ آپ بھی اس سے گزر رہے ہیں، میں بھی اس سے گزر رہا ہوں، ہر بندہ پاکستانی انتہائی پریشان ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ اپنا کنٹیسٹ جو ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد تو حالات جو ہیں ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قیادت جو ہے وہ بڑا سنسیئرلی اور بڑا پازیٹیولی اس پر ورکنگ کر رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں معاشی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک سیاست مشکل ہے، سیاست ہمیشہ سے مشکل ہوتی ہے جی۔ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ معاشی مسائل کے ساتھ کچھ جو سیاسی مسائل ہیں، جب ہم میدان میں نکلیں گے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو پوری صورتحال سے آگاہ بھی کریں گے۔ جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہماری جو
پارٹی ہے اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہیں کچھ ابھی گنجائش ہے کہ لوگوں کو بڑا مطلب اوپنلی اس چیز کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اس معاشی دلدل کا اصل ذمہ دار کون ہے. مسلم لیگ نون کیا ایجنڈا لے کر یہ جو ضمنی انتخاب آ رہے ہیں اس میں اترے گی؟ لوگوں کے پاس، لوگوں کے کرنے کے لیے اور لوگوں کے بتانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس حوالے سے جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے ان کی جانب سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ اس ٹائم تو جی میرا خیال ہے کہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ اکانومی ہے. تو ہمارا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب بھی حکومت میں آتی ہے تو بہت بڑے بڑے مسائل جیسے کہ ماضی میں گزرے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے علاوہ جو آپ کی کنٹری میں کلنگ قسم کی ٹیررزم تھی، ان دونوں مسائل کو پاکستان میں مسلم لیگ نون نے ہی فتح یاب کیا. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ آپ تسلی رکھیں، ہماری بزنس کمیونٹی کا ہم پر ٹرسٹ بھی ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ہمارا مین ایجنڈا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم معاشی حالات کو پاکستان میں بہت بہتر کر لیں گے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو سیاسی مسائل ہیں جس میں بلیم گیم زیادہ چل رہی ہے، پولرائزیشن ہوئی ہے، ہم چاہیں گے کہ لوگوں کو نا ایک لمٹ تک کی سیاسی اختلافات رکھنے چاہیے، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. اچھا چودھری صاحب، اگر ہم اسپیسیفک 109 کے حلقہ 109 کے حوالے سے بات کریں، کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے مسائل ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران اگنور کیا گیا اور لوگوں کو، اس حلقے کے لوگوں کو شدت سے ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی تو چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ہماری جو پاپولیشن کی میجر جو سیگمنٹ ہے وہ یوتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے جو ان امپلائمنٹ ہے نا اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، منیمائز نہیں کر سکے، وہ ایکسلریٹ ہی ہوئی ہے. پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا تو موقف یہ ہے، انہوں نے اپنے دور کے دوران 55 لاکھ لوگوں کو نئی نوکریاں دیں، ملکی ایکسپورٹ جو ہے اس کو عروج پہ لے کے گئے، کاروبار بڑھا، ملکی ایکسپورٹ بڑھی. پاکستان تحریک انصاف کا تو اس کے برعکس موقف ہے. دیکھیں جی، یہ اپنا کچھ چیزوں میں جو ایکسپورٹ ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، ہماری پارٹی، ہماری قیادت یہ چیز مانتی ہے، لیکن اوورآل جو مطلب ایک کہہ لیں ملک میں نحوست پھیلی ہوئی ہے نا، میرا خیال ہے کہ اس کو ختم کرنا مین ایجنڈا مسلم لیگ نون کا یہی ہے. اچھا چودھری صاحب، ایک اور چیز ہے جو آج کل مسلم لیگ نون میں نظر آ رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت مریم نواز صاحبہ پاکستان کے اندر نون لیگ کی سرگرم نظر آ رہی ہیں، لیکن پارٹی کی بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کی جانب سے ان کی لیڈرشپ پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پارٹی کے ساتھ اپنی راہیں جدا کر لیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ مزید مشکل نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کی میرا خیال ہے کہ مین جو ہے آپ کے سامنے ہے، بہت دفعہ اس پر بات چیت ہوئی ہے، لیکن ہیلتھ ایشو مین ایشو ہے. جہاں تک محترمہ مریم نواز صاحب ہیں، ابھی کل کی بات ہے کہ جب یہ ضمنی الیکشن پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہے تو سب کو لیڈ ہماری جو کراؤڈ پولنگ پرسنالٹی ہے وہ بی بی مریم نواز ہے، اور انہوں نے کیا. حمزہ صاحب بھی ساتھ تھے. تمام کے تمام ضمنی الیکشن بی بی مریم کی زیر قیادت ہم نے ون کی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کل ہے کہ شاید پی ایم ایل این جو اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے. آپ الیکشن میں دیکھیں گے ہمارا جو حلقہ ہے انشاءاللہ تعالی ہماری مطلب میں بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ الیکشن لڑنے سے ہماری پارٹی میں ہی وہ کنی کترا رہے ہیں. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو دوست ہیں، ہمارا جو اعجاز ورک گروپ ہے، اعجاز ورک فیملی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں اور ہم بڑا پلیزنٹ سرپرائز دیں گے. ٹھیک ہے، بالکل. چودھری اعجاز ورک کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھرپور تیاری کر رہی ہے اور بھرپور فیصل آباد میں میدان سجے گا، اور اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے. دونوں پارٹیز اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. فلائی اوور تو ضروری ہے.
हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं NA 109 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद डिवीज़न के नायब सदर और NA 109 में टिकट के उम्मीदवार चौधरी नजफ ज़िया वड़ाइच मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बात करेंगे। नजफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सबसे पहले आप बताइए, क्या समझते हैं NA 109 का जो ज़िमनी इंतखाब है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें मिल के लड़ेंगी या फिर अपने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भाई और सिटी 41 का। जैसे कि PDM की तरफ से अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पॉलिसी आई है कि वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, अलाइंस है। तो इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में ला रही हैं। मैंने भी टिकट अप्लाई किया, एक दो और हमारे लोग भी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला हम इस इलेक्शन को पार्टिसिपेट करेंगे। चौधरी साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त? मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी या PDM के इत्तेहादियों के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्क में बहुत सारे बहरान हैं, मुआशी बहरान है। तो अवाम को अगर हम देखें तो अवाम की अक्सरियत जो है वो PDM से या मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उससे काफ़ी हद तक नालान दिखाई देते हैं। कैसे समझते हैं इस इलेक्शन में क्या हिकमत अमली होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? देखें, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम आवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात को फ़ेस कर रही है। पर असल जब अभी तो ये PTI वाले इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं या रैलियाँ निकाल रहे हैं, जब हम लोग मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऑन दी ग्राउंड जाएंगे, हम भी अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे कि ये जो असल चीज़ जो सामने आई है, जिसकी वजह से आवाम को फेस करना पड़ रहा है, ये किस वजह से क्रिएट हुई है। तो जब हम अपना मौक़िफ़ आवाम को देंगे, हमारे पुराने जो पीपल्स पार्टी के इस पाकिस्तान के ऊपर जो चीज़ें हमने की हुई हैं भुट्टो साहब के दौर में, मोहतरमा के दौर में, तो इंशाल्लाह ताला वो पॉलिसीज़ लोगों को सबको पता है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा बिलावल भुट्टो इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। अभी हमारा बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, तो आप ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या हमारी ख़ारजा पॉलिसी आगे से बेहतर हुई है कि नहीं हुई, जो 3 साल गुज़रे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जब हम आवाम के पास जाएंगे तो अपना मोटिवेशन करेंगे, लोगों को इंसिस्ट करेंगे, लोगों को इस बारे में बताएंगे कि ये जो जिस क्राइसिस में पाकिस्तान गया है, इसके पीछे किन चीज़ों के क्या अनासर है। तो जब हम करेंगे कि ये यू टर्न जो लोग सियासत में लेते रहे हैं, जो तब्दीली का नारा लगाते रहे हैं, उन्होंने आवाम को क्या दिया था। अब अगर इन मुश्किल हालात में नो डाउट इसमें आवाम को फेस करना पड़ रहा है, पर इस चीज़ के लिए एक तरफ मुल्क था, एक तरफ मुश्किल डिसीजंस थे। तो मुश्किल डिसीजंस के खातर अगर हमें ये अपना मुल्क बच जाए तो इससे कोई अच्छी बात नहीं है जी। NA 109 के हवाले से स्पेसिफ़िकली बात करें, क्या समझते हैं कौन से ऐसे मसाइल हैं इस हलके में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पिछले हुकूमतों के लोग थे वो हल नहीं कर पाए? देखें, ये तो अभी तो ज़िमनी इलेक्शन है, ये तो 2-3 माह के लिए इलेक्शन होगा। तो चूँकि हम वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, तो अगर अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो जो मसाइल जितनी इस देर में, चूँकि हम गवर्नमेंट का भी हिस्सा हैं, तो जो भी अगर इस हल्का के लिए हम रिलीफ़ कर सके, जो भी काम कोई अच्छा काम करेंगे, डेवलपमेंट इतने कम अरसा में तो नहीं हो सकेगी, पर अगर पॉलिसी हुई गवर्नमेंट की तो वो भी हम इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। पर अपने हल्के के लिए और सिटी फैसलाबाद के लिए कोई ऐसा काम करेंगे कि लोग आइंदा इंतखाबात में हमारा दोबारा इंतखाब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त
ان کی جو پوزیشن ہے حلقے میں یا اوور آل پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے، تو کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کو ریلیف دینے میں یا عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو واضح برتری حاصل ہوگی آئندہ یہ جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ وہی کینڈیڈیٹس ہیں جو جب یہ رجیم چینج جو یہ لوگ کہتے ہیں یا ووٹڈ گورنمنٹ جو ہمیں کہتے ہیں، اس سے پہلے یہ وہی کینڈیڈیٹ ہیں جو کہنے پہ مجبور تھے کہ اگلی دفعہ ہم نے طریقہ انصاف کی جانب سے الیکشن نہیں لڑنا. آج اگر تھوڑی سی عوام کا مشکلات آئی ہیں، مہنگائی ہے، یہ تو آج ہی یہ دوبارہ عمران خان کے نعرے لگانے شروع ہو گئے. پہلے یہ ہمارے حلقے کے ایم این اے بھی اور فیصل آباد کے ایک اور بھی ایم این اے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس جماعت سے اپنا تعلق لا تلقی کر رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ خان صاحب کے جو ڈیسیژن پارٹس ہیں. دیکھیں یہ تو ابھی ہم نے یہ اب پنجاب میں الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے. پنجاب میں جب یہ الیکشن جیتی ہے تو ہم نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ بزدار صاحب کو 3 سال وزیر اعظم لگائیں، وہ تو ان کا وسیم اکرم پلاس تھا. جو پنجاب کا بیڑا غرق کیا گیا، جو پنجاب میں کرپشن کی گئی، جو پنجاب میں انہوں نے حال کیا، اس کے بعد اگر ہم 2 ماہ کے لیے آئے دوبارہ یہ آگے جو اب پرویز الہی صاحب کو اس ملک کا انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا گیا. کیا تمام لوگوں کو نہیں پتہ ان 3 ماہ کے اندر ان کے بیٹے مونس الہی نے کیا کیا کرپشنیں کی ہیں؟ تو یہ خان صاحب کو نظر نہیں آئیں گی. جب ہم جائیں گے پی ٹی آئی کی باتیں ہیں، کیا پیپلز پارٹی لوگ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کا کرپشن، کیا پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ کرپشنیں نہیں ہوئی؟ یہ جو فرق ہوگی یہ جب ہم عوام کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آن دی گراؤنڈ لوگوں سے باتیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اچھا رسپانس ملے گا. یہ اللہ کا حبیب بھی ہمارا مدد کرے گا. یہ لوگوں کو اب سمجھ ہے کہ یہ جو لوگوں نے تبدیلی لانی تھی، یہ تبدیلی کے بھی باتیں اب لوگوں کے سمجھ سے بالا تر ہے. اور یہ جو حلقے کے ہمارے جو ایم این اے رہ چکے ہیں، کیا ان کی کرپشن یا ان کی دوسری تیسری باتوں کو لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ 2018 میں عوام نے فیصل آباد کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مسترد کیا. یہاں سے کوئی ایک رکن صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی منتخب نہیں ہو سکا. کیا سمجھتے ہیں کہ ان ضمنی انتخابات میں عوام یا ووٹرز پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ موقع دے دیں گے؟ پاکستان میں اگر ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں لگی، پاکستان میں ایک حقیقی جمہوری جماعت وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہمارے اس پنجاب میں معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ پاور پولیٹکس میں رہنا پسند کرتے ہیں. اسی پیپلز پارٹی کو جو ہمارے یہ ایم این اے ہیں، یہ بھی پیپلز پارٹی کا پارٹ رہے. جو اس حلقے میں ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں یا ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کیا وہ پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہے؟ جب پیپلز پارٹی کا بینیفٹس لے لیے، پیپلز پارٹی سے اپنی فیملی کو گروم کر لیا، اپنی پرسنالٹی کو گروم کر لیا، اس کو بعد میں ٹیشو پیپر کے ساتھ استعمال کرے، پھر ہم جیسے نئے چہرے محنت کریں گے جب آئیں گے. اور دوسرا سوال آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی 2013 تک اسی سٹی اور اسی ڈویژن میں 7 سیٹوں پہ کھڑی تھی. جب ہم نے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر جون سا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹر ہمارا اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کو اچھا نہیں سمجھتا تھا. وہ جو ہماری پالیسی بنی زرداری صاحب کی، اس وجہ سے ہمارا ووٹر ڈسہارڈ ہو کر 2018 میں وہ چونکہ ہمیشہ اینٹی نواز شریف جون سا ووٹ ہے، وہ کبھی بھی نواز شریف کو ووٹ نہیں ڈالے گا. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی وہ ڈیمی آپ کہہ لیں کہ ہماری جو سیکنڈ پیپلز پارٹی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ جب نوجوانوں کو سمجھ لگے گی کہ وہاں پہ نہ روزگار مل رہا ہے، لوگوں کو جب سمجھ لگے گی کہ نہ وہاں پہ لوگوں کو مکانوں کا دعویٰ کیا گیا، وہ چیزیں جب نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے، حقیقت رہے گی. اس کی مثال آپ دیکھ لیں. اس کی مثال یہ ہے، ضیاء الحق مر گیا، بھٹو زندہ ہے، مشرف مر گیا، بی بی زندہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ضمنی انتخابات، نہ صرف ضمنی انتخابات بلکہ جنرل الیکشن میں بڑا کم بیک کرے گی. پروگرام میں اسی پر مزید گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے. سیاسی لوگوں کی یہ باتیں آپ نے سنی، عام لوگ بھی میرے ساتھ موجود ہیں. عام شہری کیا کہتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، اسی پر بات
करेंगे। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या कहते हैं आप, इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला आवाम का है, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला कौन सा है? आम आदमी के दो मसले हैं इस वक्त। एक तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोज़गारी है। दूसरा मसला है बढ़ती हुई महंगाई की ये सूरत हाल है कि कल मैंने एक फ्लेक्स बनाने वाली दुकान पे वहाँ उनका स्लोगन लिखा हुआ देखा। उन्होंने लिखा था कि नया दिन नया रेट, यानी महंगाई पहले ऐसे होता था कि कुछ चीज़ों की कोई सीज़न होते थे कि इस वैरायटी का सीज़न है, इस वैरायटी का सीज़न है। लेकिन इस वक्त तो ये है कि आप दुकान से एक दफ़ा सौदा लेके आएँ और दूसरी दफ़ा जाएँ तो रेट उससे बढ़ा हुआ होता है। तो आम आदमी जो है वो इतना परेशान है कि वो 2 वक्त की रोटी उसके लिए मसला है। ये पहले तो सिर्फ नारे होते थे, लेकिन अब हकीकत में ऐसा है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उससे तमाम चीज़ें, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब बिजली की कीमत बढ़ती है उसका भी मतलब है कि जिस चीज़ के पास जो चीज़ है वो उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो इस वक्त आम आदमी जो है वो बहुत परेशान है। तो हुक्मरान तबकात सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए या अपने जो उन्होंने लूट मार की है उसे बचाने के लिए ही वो लगे हुए हैं। वो IMF का जो प्रोग्राम इस वक्त आ रहा है, इससे महंगाई में और शिद्दत आएगी और आम आदमी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इससे जुराइम बढ़ेंगे, इससे अफरा तफरी बढ़ेगी, इससे अनारकी बढ़ेगी, लोगों के अंदर तसादम होगा। ये सारी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है हमारा मुल्क। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.5 साल पंजाब में, 3.5 साल वफाक में हुकूमत रही, इस वक्त भी PDM की हुकूमत है। दोनों पार्टीज़ की अगर आप हुकूमत देखें, कौन समझते हैं कि कौन अवामी मसाइल हल कर सकता था, कौन सी हुकूमत कदरे बेहतर रही? नहीं, ये अवामी मसाइल हल करने की दोनों के अंदर सलाहियत है, क्योंकि ये सारी पार्टियां जो हैं PDM की और तहरीक इंसाफ, ये सारी पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाई हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक ही फैक्ट्री है। अच्छा, ये आप ये बताइएगा, क्या समझते हैं कि अगर आइंदा ज़िमनी इंतखाबात आते हैं तो कौन सी पार्टी ऐसी है जिसको लोग वोट देना पसंद करेंगे, या इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उससे आम आदमी किस तरह सफ़र कर रहा है? देखिए, वोट जो है ना वो पहले भी लोग नहीं देते। हमने बारहा ये कहा कि जो वोट का जो सिलसिला है ना, एक तरफ वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते हैं। हम कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त नहीं, जो वोटर है उसको उसके हकूक़ देने की भी बात इसमें रखनी चाहिए। तो जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें कोशिश तो उनकी यही होगी ना, हर पार्टी की, कि वो वोट ले, लेकिन वोट उनके पास लोगों के मसाइल का हल कोई नहीं है। क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट की जो पार्टियां हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रोग्राम को ही लेके चलती हैं। वो IMF के साथ जाएंगे, IMF जो हमें कर्जा देगा, कर्जे से यहाँ महंगाई बढ़ेगी। जी, शहरियों को इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो मौजूदा जमातें हैं उस हवाले से उनका कहना है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी सियासी जमातें हैं उनको अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है। मज़ीद शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या PDM बड़ी सियासी जमातें हैं, क्या देखते हैं, क्या वो आप लोगों के मसाइल हल कर पाएंगी? जी, मैं एक पावर लूम वर्कर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पावर लूम बड़ा सेक्टर है फैसलाबाद का, इंडस्ट्री का। लाखों मज़दूर जो है वो बेरोज़गार हैं और इस वक्त चोरी चकारी बढ़ चुकी है। लोगों के चूल्हे बुझे हुए हैं, गैस वो नहीं मिल रही और गैस के साथ साथ आटा नहीं मिल रहा लोगों को। घ्यो जो है वो आया इस वक्त 550 पौने 600 रुपये किलो हो चुका है और हर चीज़ जो गरीब आदमी की ख़रीद के पहुंच से दूर होती जा रही। तो रही बात हमारे हुक्मरानों की, तो हमें नहीं लगता कि जो PTI के वादे थे, मैं बेसिकली PTI का सपोर्टर रहा हूँ, वोटर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि PTI में भी वो दम नहीं है कि वो मेहनत कशों की बात तो करके इक़्तिदार में आते हैं मगर मेहनत कशों को हमेशा अधूरा छोड़ देते हैं। और मेहनत कश तबका जो है वो 70 से 80% है पाकिस्तान में, ये सब मेहनत कश हैं हम सब, और उनके चूल्हे जो हैं वो बुझे हुए हैं। अब मेहनत कशों को समझ नहीं आ रही कि वो अपने बच्चों को तलीम दिलाएँ, या वो अपना घर चलाएँ, या बिजली के बिल अदा करें, वो करें तो करें क्या। इस वक्त किसी भी आदमी को ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से अपना घर का निज़ाम, अपना किचन का निज़ाम और अपना बाहर का
चलने फिरने का निज़ाम जो एक आदमी के मज़दूर के लिए मेहनत कश के लिए मोटरसाइकिल चलानी मुश्किल हो। अच्छा, महंगाई के साथ साथ क्या समझते हैं कि इस शहर के, फैसलाबाद के इस इलाके के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको माजी में हल नहीं किया गया और वो हल होने चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से, स्कूलों के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो क्या समझते हैं आप? जी वो मसाइल तो चलो दरगुजर हो सकती है। तलीम के हवाले से तलीम तो बराए फ़रोख्ती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा, तलीम तो प्राइवेट स्कूल कर दिए गए हैं गली महलों में। आम प्राइवेट एक बच्चा प्रेप की क्लास में पढ़ाते हैं तो गरीब आदमी को 2200 रुपये उस बच्चे का माहाना पे करना पड़ता है। तो अब उसके अखराजात 2000 माहाना, जिसके 3 बच्चे पढ़ते हैं उसकी तनख्वाह तो है सिर्फ 20,000, उसको तनख्वाह मिलती है 22,000, वो 7-8 हज़ार तो बच्चों पर लगा देगा। तो इधर खाने का, राशन का क्या करेगा? बिजली के बिल 7-7, 8-8 हज़ार रुपये उसको बिल आ जाते हैं। तो अब किसी भी आदमी को मैनेज करना मुश्किल हो गया है। वो जे अगर किसी का मकान किराए का है तो वो भी मुश्किलात में है, वो मकान का किराया दे, बच्चे तलिए स्कूल भेजे, की करे, उसको कुछ भी किसी आदमी को इस वक्त समझ नहीं आ रही। रही बात काम करने की, और देखें जब हुकूमत आई तो पंजाब के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो खान साहब ने सबसे पहले यहाँ से गंदम उठाई और गिफ्ट कर दी अफगानिस्तान को। उसका कोई प्लान नहीं किया कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, यहाँ पे गंदम कैसे मुहैया करेंगे। फिर इन्होंने इंपोर्ट की, वो इंपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके ऊपर फिर स्मगलिंग भी कर रहे हैं उसी को इंपोर्ट करके। इस वक्त जो है गरीब आदमी को मारा जा रहा है, ये गरीब आदमी की पहुँच से बाहर हो गया सारा कुछ। ठीक है सर, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, फैसलाबाद के भी 2 हल्के शामिल हैं। क्या समझते हैं कि जो सियासी जमातें पाकिस्तान में इस वक्त, बड़ी सियासी जमातें, वो आम आदमी के मसाइल हल करेंगी? नहीं करेगी। आपको कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? सारे मसाइल तो अलावा हो रहे थे, हो रहा है कि ये सारे मसाइल ही मसाइल है। हर बंदा वेला फिरन दिया, काम कार है को नहीं हैगा, फाका कहीं का शिकार आ। सब ध्याने लगो प्रोग्राम हैगा गौरमेंट का, पब्लिक आटे दे ध्याने लाई हुई है, आप उधर लुट मचाई हुई है। ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त जो अवाम है, आम आदमी है, वो मसाइल में पिसा हुआ है। शहरियों का कहना है कि उनके लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और बल्कि यहाँ पे जो आम आदमी है उनका कहना है कि जो सियासी जमातें हैं वो उनके मसाइल हल करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उनके मसाइल जो हैं वो लटकते चले जा रहे हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं NA 109, और जो कि हल्का बंदियों के बाद 101 बन चुका है, लेकिन 109 के हवाले से हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। 19 मार्च को इलेक्शन की तारीख ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से तैयारी भी शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर और साबिक MNA NA 109 फैज़ुल्लाह कमोका साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे कि एक बार वो फिर ज़िमनी इंतखाब के लिए NA 109 से उम्मीदवार हैं। फैज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मेरा सर सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा कि एक ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हीं सीटों पर इस्तीफ़े दिए गए, पहले इस्तीफ़े दिए गए, अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं सीटों पे इलेक्शन लड़ना चाह रही है, आखिर ऐसा क्यों है? देखें, हमने हर फोरम को यूज़ किया कि हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल किए जाएं, और हम उसके ऊपर जब हमने इस्तीफ़े दिए थे तो उस वक़्त जो आइनी अमल था वो उस वक़्त मुकम्मल हो चुका था। जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने उस वक़्त जो है वो हमारे इस्तीफ़े कबूल करके तो इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए थे कि इन लोगों को डी नोटिफाई करके तो वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हो जाए। तो 10 महीने
جو ہے وہ اب سے تقریباً کوئی 10 مہینے پہلے یہ عمل ہو چکا تھا. ہم ہر فورم پہ گئے, کوشش کرتے رہے, الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج کیا, پھر اعلیٰ عدلیہ میں بھی ہم اس حوالے سے گئے. تو اسپیکر صاحب نے اس پہ ایک سٹانس یہ لیا کہ میں ہر ممبر کو بلاؤں گا, اس سے میں اکیلے میں بات کروں گا, ویریفائی کروں گا, اس کے بعد میں استعفے قبول کروں گا. تو پھر جب انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تو اس کے بعد پھر پارٹی لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ اگر یہ ہمارے استعفے قبول نہیں کر رہے اور آگے جو ہے وہ جس قسم کا سنیریو ہم 2 گورنمنٹ سے نکل رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم جو ہے وہ جو ایک آئینی پروسیس ہوتا ہے اس کی کنسلٹیشن کا, جب یہ اسمبلیاں ختم ہوں گی تو اپوزیشن لیڈر جو اس وقت ایک ڈمی اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے, پارلیمنٹری لیڈر ہمارا ہو, اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جو اپوزیشن کو ایک کو رائٹ دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کو بیٹھنا چاہیے. تو یہ جو آئینی پوزیشنز ہیں ان کے حصول کے لیے ہم نے کوئی استعفے واپس لے کے اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لینا تھا, ہم نے وہاں پہ جا کے کوئی تقریریں نہیں کرنی تھی. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ جو ایک آئینی پروسیس ہے ہم اس کا حصہ بنے, اور ہم اپنے استعفے واپس لے رہے تھے. تو جب ہم نے استعفے واپس لینے کا اعلان کیا کہ اگر ہمارے استعفے قبول نہیں کیے جا رہے, اور اسپیکر نے بارہا میڈیا پہ آ کے کہا کہ جی ہم ان کو قبول نہیں کر رہے, تو جب تک یہ پرسنلی ہمارے ایک بندہ جو ہے وہ اسپیکر کے پاس حاضر نہیں ہوگا, تو اس کے بعد یکدم سے ایسے 35 اور 43 کی جو ہے وہ لاٹس میں جو ہے یہ ریزگنیشنز کو ایکسیپٹ کرنا, میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہ صرف ایک جو اسپیکر آفس کا ایک جو ڈیکورم ہے اس کو انہوں نے پامال کیا ہے, بلکہ انہوں نے جو ہے وہ جمہوری روایات کا بھی مذاق اڑایا ہے. تو جب ان کو کہتے تھے قبول کریں تو انہوں نے قبول نہیں کیے, جب ممبرز نے کہا کہ ہم ہاؤس میں آنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے اپنی کئی بات کو نگیٹ کر کے تو پھر انہوں نے استعفے قبول کیے. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کے جو باقی اراکین ہیں جن کے استعفے منظور ہو چکے, کیا مستقبل میں ان لوگوں کا بھی ایسا کوئی ارادہ ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں اور اپنے پرانی حیثیت بحال کروانے کے لیے اپیل کریں؟ جی, اس پہ پارٹی کے اندر مشاورت ہو رہی ہے, تو جو ہمارے لیگل ٹیم ہے وہ اس کے اوپر بات کر کے اور جو ہماری جو بھی لیڈرشپ کی ڈائریکشن ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے. اگر تو کہا گیا تو پھر ہم اس میں اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائیں گے اگر پارٹی نے فیصلہ کیا, ورنہ ہم ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. میں تو اپنے حلقے میں اس وقت کیمپین پہ ہوں, اور پچھلے 3-4 دن سے جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس وقت سے میں تو اپنے حلقے میں ہوں اور محنت کر رہے ہیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے کیا سمجھتے ہیں یہ ضمنی انتخابات جو ہیں یہ ہو پائیں گے, کیونکہ اس حوالے سے کچھ افواہیں کچھ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ شاید یہ ضمنی انتخابات جو ہے وہ توڑ نہ چڑھ سکیں, الیکشن نہ ہو. دیکھیں, اس میں جو ابھی تو چیزیں واضح نہیں ہیں. جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ ضمنی جو ہمارے جنرل الیکشن 2 اسمبلیوں کے ہونے والے ہیں, جو اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہوئی ہیں, اس کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ان کے پاس چیف سیکرٹری نے بھی جواب دے دیا ہے, سیکیورٹی کے لیے آئی جی نے بھی جواب دے دیا ہے, فائنینس ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور ضمنی الیکشن کے لیے ان کے پاس سارے وسائل بھی دستیاب ہیں, ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں, پاکستان کی امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک ہے. تو یہ جو ان کی 2 رنگی ہے الیکشن کمیشن کی, اور بالکل بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی اس وقت الیکشن کمیشن, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک ہی موقف ہونا چاہیے ہر معاملے کے اوپر. تو یہ جو بھی کر رہے ہیں ہم دیکھیں چاہتے ہیں اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں. یہ پری ریکوزٹ ہے. آگے اگر آپ اکانومی کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے, میں نے ہیڈ کیا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کو, اور میرا بھی تھوڑا تجربہ رہا ان اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کا. اس فریجائل گورنمنٹ کے ساتھ, اس ان پاپولر گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسی حکومت جو ایک کہہ لیں کہ ایک بیرونی حمایت سے جو ایک آپریشن کر کے تو یہ حکومت لائی گئی ہے, تو کوئی بھی ادارہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا جو دوست ممالک ہیں
وہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب جو IMF نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو ہم اس وقت تک آپ کی کریڈیبلٹی کو یا ہم آپ کے ساتھ اس کو سائن نہیں کریں گے معاہدے کو. لیکن اب پتہ نہیں کوئی انہوں نے من ترلا کر لیا ہو یا کوئی کہیں سے کوئی اثر ڈال لیا ہو IMF کے اوپر. آج لاسٹ ڈے ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ ان کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے چلیں گے اور فائنلائز ہوں گی چیزیں, کیونکہ جتنا اس وقت تک پاکستان کے عوام کے اوپر ظلم ڈھایا جا چکا ہے اور مزید جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس سے تو بالکل پاکستان کے لوگ تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے اور لوگ آٹومیٹکلی سڑکوں کے اوپر نکل آئیں گے. ملک میں خانہ جنگی کا سما ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا فیض صاحب, PTI کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کیا آپ نے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کوئی متبادل پلان جو ہے وہ بنا رکھا ہے, یا اگر آپ گرفتار ہوتے تو اس صورت میں کیا لاحق عمل ہوگا؟ دیکھیں, گرفتار کرنا ہے تو ہم ہر وقت میں تو جنرل پبلک میں ہوتا ہوں اور جو ہے وہ اپنی کمپین چلا رہا ہوں. تو گرفتار کرنا ہے تو جب مرضی کر لیں, ہم تو اس کے لیے تیار ہیں. ہمارے قائد نے جیل بھرو تحریک کا آغاز جب وہ کریں گے تو ہم نے ویسے بھی گرفتاری دینی ہے, تو الیکشن ہمارا انشاءاللہ ہمارے حلقے کے لوگ لڑیں گے اور اس حالت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جیل کے اندر سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ان کو الیکشنز میں شکست دیں گے. NA109 کے حوالے سے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے, کیا منصوبہ بندی ہے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے, الیکشنز میں جاتے ہیں, اگر آپ جیت پاتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اقدامات ہیں جو وہاں پہ کرنا ضروری سمجھیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ریہرسل ہے ہمارے لیے. تو ہمارے قائد نے ہماری تربیت ایسی کر دی ہے, عمران خان صاحب نے, کہ ہمیں اب کوئی مشکل سے مشکل ٹاسک بھی مشکل نہیں لگتا. تو اب جو ہے اس وقت جو انہوں نے یہ جو ضمنی الیکشن والا ہے یہ ہمارے لیے ایک طرح کی وہ نیٹ پریکٹس کہہ لیں ہو جائے گی یا وارم اپ میچ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر یہ ہوتا ہے, تو میرے لیے تو بہت ٹھیک ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں عدالت میں جانا ہے اور وہاں سے جو ہے کوئی ریلیف لینا ہے, اگر وہ ہوتا ہے تو وہ بھی جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے. اور اگر الیکشن لڑنا پڑا تو ہمارے لیے یہ ایک پریکٹس میچ ہوگا. اور بیسیکلی ہمارا جو ایم ہے, ہمارا مقصد ہے, وہ ہے جنرل الیکشن. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو ہے اسپیسیفکلی اگر ہم آپ کے حلقے کے حوالے سے بات کریں, اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فائنانس کو آپ نے چیئر کیا, 3.5 سال تک قریباً آپ رکن قومی اسمبلی رہے, لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آج بھی آپ کے حلقے میں موجود ہیں. سیوریج کے مسائل ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ PTI نے اپنی بساط کے مطابق بہتر ڈیلیور کیا یا اس پہ مزید بہتری ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے, یہ میرا تو اس بات پہ بڑا پختہ یقین ہے کہ جو ہے نا ہمیں اپنے ملک کے اندر ایک اسٹرانگ لوکل باڈی سسٹم لے کے آنا چاہیے. خان صاحب بھی یہی سوچتے ہیں اور ان کی بھی تھنکنگ یہی ہے. مگر آپ کی PTI کی گورنمنٹ نے خود ہی لوکل باڈیز الیکشن نہیں کروائے. میں بتاتا ہوں اس کی بیہائنڈ بھی, اس کے اوپر بھی ایک پروگرام ہو سکتا ہے, ریزنز ہوں گی, تو وہ ہم کرا نہیں پائے. لیکن اب جب بھی پاکستان تحریک انصاف کو موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ ایک اسٹرانگ جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم لے کے آئیں گے انشاءاللہ, جو طاقتور ہوگا. اور جو ہے نا ان کو یہ جو فنڈز والا ایک توق ممبران اسمبلی کے گلے میں پڑا ہوا ہے, ہم اس کو انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کریں گے. اور بینگ اے ممبر نیشنل اسمبلی, میری خواہش بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ممبران اسمبلی کے ڈسپوزل پہ ہوں. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے جو گلی محلے کے مسائل ہیں وہ ان کے جو ناظم اور کونسلر ہیں وہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. باقی جو آپ میرے حلقے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جو بڑے پروجیکٹس تھے جیسے 8 چک کا سیوریج کا, وہاں پہ کوئی نظام نہیں تھا. الحمدللہ اب وہاں پہ کافی زیادہ کام اس کے اوپر ہو چکا ہوا ہے. ہمارا جو داؤد چوک ڈسپوزل اسٹیشن جو وہاں پہ کام رکا ہوا تھا اس کو ہم نے مکمل کروایا. اسی طرح ایک نیا ڈسپوزل اسٹیشن جو ہے وہ بن رہا ہے بھائی والا کے پاس, گٹی کے پاس. تو وہ ایک نیا اضافہ شہر میں پانی نکالنے کے لیے جو ہے سیوریج کا, جو یہ شمس آباد ہماری جو موسٹ ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کا پانی نکالنے کے لیے. پھر اس طرح جو ہمارا گلستان ڈسپوزل ہے اس کی کیپیسٹی کو انہینس کرنے کے لیے فنڈز اویلیبل ہیں, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو ہمارا ستیانہ روڈ کے اوپر جو ہمارے ڈسپوزل اسٹیشن ہے اس کی کیپیسٹی کو انہانس کرنے کے لیے بھی فنڈز جو ہے وہ, اور یہ ساری اسکیمیں فلی فنڈڈ ہیں.
اب الیکشنز کی وجہ سے یا کسی اور ٹیکنیکل وجہ سے یا اس گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے اگر کوئی کام رک جائیں تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، ورنہ یہ فلی فنڈڈ میں نے کروائی یہ اسکیمیں اور یہ اس وقت ان کے اوپر کام جاری ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں رہنے کے باوجود دوبارہ آپ الیکشنز میں آتے ہیں تو حلقے کی عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پہلے کی طرح سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں مجھے تو پہلے سے زیادہ بہتر حالات لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ جو 2018 میں تھا تو فیصل آباد میں سب سے زیادہ مارجن کے ساتھ میں جیتا یہاں سے۔ لوگوں کی میں اپنے حلقے کے لوگوں کا جتنا شکریہ ادا کروں ان کے اعتماد کا اتنا کم ہے۔ میرے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر، عمران خان کے نام پہ، تو میں نے اس ووٹ کی پاسداری کی ہے اور اپنا حق ادا کیا ہے۔ اور جو فیصل آباد کی نہ صرف اپنے حلقے کے لیے، پورے فیصل آباد کے لیے، پورے ملک کے لیے، بینگ چیئر اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس، ریونیو اینڈ اکنامک افیئرز، جو میں خدمات سر انجام دے سکتا تھا وہ میں نے بزنس کمیونٹی کے لیے، انڈسٹری کے لیے، وہ میں نے وہاں پہ کام کیا، اور فیصل آباد کے لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو انشاءاللہ جو بھی موقع اگر پھر میرے حلقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ اگر وہ مجھے جو ہے وہ اپنے اعتماد سے نوازیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کروں۔ جی بالکل، پہلے سے بھی زیادہ بہتر پرفارم کروں۔ تاہم گفتگو میں ایک مثبت چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ وہ لوکل الیکشن باڈیز جو الیکشن ہے وہ نہیں کروا سکے، تاہم آئندہ اگر پی ٹی آئی کو موقع ملا تو وہ صوبوں میں لوکل باڈیز الیکشن ضرور کروائے گی، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت، آنے والے انتخابات جو ہیں وہ نہ صرف ایک حلقہ، نہ صرف فیصل آباد بلکہ پورے ملک کے لیے امن، سلامتی اور ترقی کا پیغام لے کر آئیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے مقامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔